ناظرین، نیشنل نیوز آف انڈیا کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحمید شوکت۔ آئیے دیکھتے ہیں اہم خبریں۔ تلنگانہ وقف بورڈ میں متولیوں کے زمرے میں انتخابات کے پیش نظر کئی متولیوں نے آج ہزاوت پہنچ کر اپنی نامزدگیاں داخل کی۔ سابقہ بورڈ ممبر اکبر نظام الدین نے بھی آج پرچہ نامزدگی داخل کی ہے۔ ایم آئی ایم رکن اسمبلی معظم خان نے بھی پرچہ نامزدگی داخل کی۔ اس موقع پر ایم آئی ایم رکن اسمبلی جعفر حسین معراج اور دیگر مجلسی کارکن موجود تھے۔ تلنگانہ اسمبلی میں ایم آئی ایم فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی جانب سے اٹھائے گئے مسلمانوں کے مسائل پر وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کے سی آئی نے کہا کہ بعض شعبہ حیات میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن ان کے تمام مسائل کو بہت جلد حل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے تحفظات کے مسئلے پر بھی حکومت عنقریب کوئی فیصلہ لے گی۔ دوسری جانب کے سی آر نے کسانوں کے لیے قرض معافی اسکیم کے تحت 3,920 کروڑ روپے جاری کرنے کا اعلان کیا۔ کے سی آر نے کہا کہ نہ صرف ان کی حکومت غریبوں کے لیے مفت مکانات دے رہی ہے، بلکہ کسانوں کے خرچات بھی معاف کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر کے سی آر نے کسانوں کے مسائل پر مناسب اقدامات نہ کرنے والی پچھلی حکومتوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ تلنگانہ اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے دوران آج وزیر اعلیٰ کے سی آر اور کانگریس کے قائد اپوزیشن جانا ریڈی کے درمیان خوشگوار نوک جھونک دیکھی گئی، جس سے دیگر اسمبلی ارکان بھی کافی محظوظ ہوئے۔ جانا ریڈی نے کے سی آر کے کھانا کھا کر اسمبلی آنے کی بات پر نکتہ چینی کی، جس پر کے سی آر نے خوشگوار انداز میں کہا کہ وہ سابقہ چیف منسٹرز کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قائد اپوزیشن کے گھر مہمان بننا پسند کریں گے، اور کچھ دن قبل انہوں نے اس کا ارادہ بھی ظاہر کیا تھا، لیکن ضمنی انتخابات کا وقت ہونے کی وجہ سے غیر ضروری سیاسی تنازعات سے گریز کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ تلنگانہ کے آئی ٹی وزیر کے تارک راما راؤ نے ہینڈلوم ٹیکسٹائل کو فروغ دینے کی ریاستی قائدین سے اپیل کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے آج اسمبلی اسپیکر اور تمام ریاستی وزراء سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں دستی کپڑوں کا تحفہ پیش کیا۔ کے ٹی آر نے وزراء اور قائدین سے اپیل کی کہ وہ خود بھی ہینڈلوم کپڑے استعمال کریں اور اپنے تحت کام کرنے والے افراد اور ملازمین کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہوئے ہینڈلوم ٹیکسٹائل کو فروغ دیں۔ مرکزی حکومت کی نوٹ بندی فیصلے کے خلاف اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے آج اپوزیشن کی 8 جماعتوں کا اجلاس منعقد ہوا۔ کانگریس پارٹی کی صدارت میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں پارٹی کے نائب صدر راہل گاندھی نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی سے متعدد سوال کیے اور کہا کہ بی جے پی حکومت کی نوٹ بندی اقدام کی وجہ سے غریب اور کسان طبقہ بدحالی کا شکار ہو چکا ہے۔ اجلاس میں شریک ترنمول کانگریس کے صدر ممتا بنرجی نے نوٹ بندی کا اقدام کو اس صدی کا سب سے بڑا اسکیم قرار دیا۔ انہوں نے پی ایم مودی سے سوال کیا کہ آیا وہ 30 دسمبر کے بعد عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ بہوجن سماج پارٹی کے بینک اکاؤنٹ اور مایاوتی کے بھائی کے بینک کھاتوں پر انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی کارروائی کی ایک روز بعد مایاوتی نے پریس کانفرنس منعقد کرتے ہوئے بی جے پی حکومت پر جم کر تنقید کی۔ مایاوتی نے واضح کیا کہ پارٹی کے بینک اکاؤنٹ میں موجود تمام رقم 100% قانونی اور جائز ہے اور پارٹی نے اس میں کوئی دھاندلی نہیں کی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی مخالف دلت ذہنیت سے کام کر رہی ہے اور انہیں اقتدار سے دور رکھنے کے لیے بی ایس پی کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بی جے پی کو چیلنج کیا کہ وہ نوٹ بندی کے بعد پارٹی کے کھاتوں میں جمع کی گئی رقم کی تفصیلات بتائیں۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے عام آدمی پارٹی کو نوٹس جاری کی گئی ہے۔ انکم ٹیکس محکمہ کو دی گئی پارٹی فنڈز کی تفصیلات اور پارٹی کی ویب سائٹ پر ڈالی گئی تفصیلات میں بے قاعدگیاں ہونے پر آئی ٹی عہدیداروں نے نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کی ہے۔ دوسری جانب عام آدمی پارٹی نے اس معاملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے بی جے پی حکومت کی سازش قرار دیا۔ آپ لیڈر رگھو چندرا نے بتایا کہ بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے حکومت عطیات دینے والوں کو نشانہ بناتے ہوئے ان کی پارٹی کو ہراساں کر رہی ہے۔ آئی ٹی نوٹس کے بعد پارٹی نے درست فہرست داخل اور عطیہ دہندگان کو عہدیداروں کی ہراسانی سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے نام اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیے۔ انکم ٹیکس چھاپوں کے بعد تمل ناڈو چیف سیکرٹری کی عہدے سے ہٹائے گئے رام موہن راؤ نے آج مرکزی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی کو شدید تنقیدوں کا نشانہ بنایا۔ رام موہن راؤ نے ان کے مکان اور دفاتر پر کیے گئے چھاپوں کو غیر دستوری قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی سازش کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اب بھی ریاست کے چیف سیکرٹری برقرار ہیں۔ انہوں نے اپنی جان کو خطرہ ہونے کی بھی بات کہی۔ راؤ نے ان کی تائید کرنے والے راہل گاندھی اور ممتا بنرجی کا شکریہ ادا کیا۔ گوا کے ڈابلم ایئرپورٹ پر آج اس وقت ایک بڑا فضائی حادثہ ٹل گیا جب ممبئی جانے والا جیٹ ایئر ویز کا طیارہ رن وے پر پھسل گیا، جس کی وجہ سے 15 مسافروں کی زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ یہ حادثہ صبح 5 بجے اس وقت پیش آیا جب دبئی سے آنے والا جیٹ ایئر ویز کا طیارہ ممبئی اڑان بھرنے کے لیے رن وے پر جا رہا تھا، لیکن رن وے سے پھسل گیا۔ حادثے کے وقت طیارے میں 154 مسافر اور عملے کے 7 افراد سوار تھے، جن میں سے 15 کو معمولی چوٹیں آئیں۔ مسافرین کو طیارے سے بحفاظت نکال کر زخمیوں کو ہسپتال سے رجوع کیا گیا۔ اس حادثے کے بعد ایئرپورٹ کو کچھ وقت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔
दूसरी जानिब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी एक खतरनाक फजाई हादसा होते हुए बच गया, जहां रनवे पर दो तैयारे अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। आज सुबह लखनऊ से दिल्ली पहुंचने वाला इंडिगो एयरलाइंस का तैयारा लैंडिंग के बाद डिपार्चर की तरफ बढ़ रहा था और इसी वक्त हैदराबाद के लिए रवाना होने वाला स्पाइसजेट तैयारा भी टेक ऑफ के लिए रनवे पर आ गया, लेकिन पायलट्स ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए तैयारों को रोक लिया। उस वक्त इंडिगो तैयारे में 160 मुसाफिर और स्पाइसजेट तैयारे में 187 मुसाफिर सवार थे, जो तमाम महफूज रहे। बताया जाता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलती की वजह से ये सूरत हाल रूनुमा हुई। DGCA को वाक़े से आगाह कर दिया गया है और मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। AM फर्नीचर वर्क्स, आसिफ नगर, झिर्रा। आपकी पसंद का फर्नीचर वाजिबी दामों पर गारंटी के साथ। AM फर्नीचर वर्क्स 9515224494।